بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، اس سے بڑی کوئی رات بھی نہیں ہو سکتی کہ آج کی رات اور کل کی صبح اس بی بی کی ولادت ہے دوستو، اس شہزادی کونین کی ولادت ہے کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، جو 11 اماموں کی ماں ہے، کہ جس کا وجود، میری شہزادی کا وجود اللہ کے رسول کے لیے ایک سکون تھا۔ وہ بی بی کہ اللہ کے رسول کی the only daughter of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شہزادی سورہ کوثر میری شہزادی سے منسوب ہے۔ آج سے لے کے کل پورا دن 20 جمادی الثانی کا جتنا ہو سکے کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرو اور بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور یہ بولو کہ بی بی یہ سورہ آپ کے لیے ہوا، اس لیے کہ اس سورے نے شہزادی کی ولادت کے بعد اللہ کے رسول کو سکون پہنچایا تھا، ایک رحمت للعالمین۔ اب یہ سوچو کہ اس کے گھر میں خوشی ہے جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اس کے لیے رحمت بی بی فاطمہ بن کر آئی ہے، اس لیے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت اللہ کے رسول کے لیے جو رحمت بنے تو اس شہزادی کا مقام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز تھوڑے سے بتاؤں گا، 30-40 منٹ کی تقریر میں پورے ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتا، ایک ہلکا سکیچ کھینچ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بی بی کی ولادت ہوئی کیسے اور کس طرح سے اس کا ایک خوشی منائی گئی۔ دوستو تم یقین کرو، آج ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، اگر یہ پردے ہٹے تو آپ کو پتا چلے کہ زمین اور آسمان میں کس طرح خوشیاں منائی جا رہی، اس لیے کہ اللہ کی کنیز خاص کا نام فاطمہ ہے۔ بی بی زہرا وہ پاک اور پاکیزہ نور ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا، اور کب تک رکھا؟ جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا، خاص طور پہ اس نور کو دینے کے لیے اللہ کے رسول کو مقام خواب و قوسین تک بلایا، اور بلا کر وہاں پہ پورا معراج کا واقعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ صرف 2 چیزوں کے لیے ہے، نور فاطمہ عطا کیا اللہ نے، اور ولایت امیر المومنین کے اعلان کا ذکر کیا کہ تم کو اعلان کرنا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو وہاں سے نور کو لے کر اللہ کے رسول دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد اسلام مکے میں تھا، اور 5 سال کا اسلام تھا، صرف 5 سال ہوئے تھے، اور آپ کی مادر گرامی، لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو، لاکھوں سلام میری ماں بی بی خدیجہ کو، کہ اس پاک اور پاکیزہ بی بی کے ذریعے مظلوم شہزادی دنیا میں آئی، مظلوم شہزادی کونین دنیا میں آئی۔ بی بی خدیجہ جو ملکۃ العرب تھی، richest لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے، اتنی پاکیزہ خاتون ہے کہ شہزادی کونین کے القاب میں ہے کہ آپ طاہرہ بھی ہے آپ کا نام ہے، اور صدیقہ بھی آپ کا نام ہے۔ یہ دونوں لقب میری مظلوم شہزادی سے منسوب ہے آج، لیکن اصل میں یہ دونوں لقب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے تھے۔ طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کلین ہو، جو پاک ہو، جو پائس ہو، ایسی پاک کہ جس کا کوئی ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے، ایسی پاک اور پاکیزہ بی بی طاہرہ بی بی خدیجہ کا لقب۔ اور کس نے دیا تھا طاہرہ یہ لقب؟ مکے کے کافر اور مشرکین نے، مسلمانوں نے نہیں، مکے کے کافر اور مشرکین کہتے تھے بی بی خدیجہ کو کہ یہ طاہرہ ہے، شادی سے پہلے کہ یہ طاہرہ بی بی ہے، پاکیزہ بی بی ہے۔ اس بی بی اس کے ذریعے میری شہزادی دنیا میں آئی، اور صدیقہ کہتے تھے، صدیقہ نے سچ بولنے والی، اتنی بڑی خاتون۔ آپ سوچو فاطمہ کی ماں طاہرہ بھی ہونا ہے، صدیقہ بھی ہونا ہے، یہ دونوں لقب خدیجہ کے ہیں، جس کو بعد میں شہزادی کونین کو دنیا میں دیا گیا کہ بی بی کو، مظلوم شہزادی کو آج ہم طاہرہ بھی بولتے، صدیقہ بھی بولتے، کہ اور ایسی صدیقہ کہ زبان سے نکلا، بچوں نے پوچھا کہ اماں کل عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، سب مدینے کے بچوں کے پاس نیا لباس ہے، نیا ڈریس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ تمہارا ڈریس ٹیلر کے پاس ہے، خیاط کے پاس ہے،
تو دوسرے دن صبح میں جنت کا رضوان وہ ڈریسز کو لے کے زمین پہ آتا ہے، میری شہزادی یہ کونین کے دروازے کو ناک کرتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو کہتا ہے کہ میں حسنین کا خیاط ہوں، حسنین کا ٹیلر ہوں۔ صدیقہ ایسے کہ زبان سے جملہ نکلا وہ پورا ہو جائے، اور پھر نسانا و نساکم، وہ جو روزے مباہلہ جو اللہ نے کے حکم سے جب یہ بی بی گئی اسلام کو بچانے کے لیے نسانا و نساکم میں، کہ کوئی مدینے میں نظر نہیں آیا اللہ کے رسول کو ایسی صدیقہ کہ جو ساتھ جائے تو شہزادی کونین کو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے پروٹیکشن کے لیے، اسلام کی بچانے کے لیے میری شہزادی کو ساتھ لے کر گئے۔ وہ بی بی فاطمہ کی گھر کی ولادت کی رات ہے، اور اتنی بڑی رات ہے، اس رات کو چھوٹا مت سمجھو۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ اور یا پھر یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی، اور تاکید کی گئی کہ اس آیت کی تلاوت کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو، یہ آیت کی تم تلاوت کرتے رہو، کثرت سے تلاوت کرو کہ اللہ کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، صرف تیرے اوپر بھروسہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے، کئی معنوں میں یہ معنی ہے کہ کسی چیز کو الگ کرنا۔ تو میری جدہ روز محشر ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت کی طرف لے کے چلی جائیں گی۔ دوستو یہ بی بی کا نام اتنا برکت والا، میری ماں بہنوں سے کہہ رہا، ماں بہنوں سے، اور بی بی کے کئی نام ہیں، لیکن یہ نام جب آپ بی بی کا لینا تو ہمیشہ اس میں صلوات پڑھنا لازم ہے۔ جب آپ کہیں کہ فاطمہ تو آپ کو صلوات ضرور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بی بی کے اس نام کے ساتھ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صلوات کا بہت ضروری ہے، صلوات پڑھیں۔ اس بی بی کے اس نام کے کئی تسبیح میں نے ہمیشہ بتایا کہ یا فاطمہ کہہ کر پکارو، یا فاطمہ ادرکنی کہہ کے آواز دو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ ہر مغرب اور عشاء کی نماز میں جب مغرب کی نماز کمپلیٹ ہو جائے، تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھنے کے بعد یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز بی بی کے اس نام سے پڑھو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، کہ اے میری بی بی فاطمہ میری مدد کا۔ یہ اتنا ضروری ہے، تمہاری عبادتوں کی قبولیت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، تم کئی بلاؤں مصیبتوں سے اس نام سے بچ جاؤ گے۔ اور جب بھی امام حسن علیہ السلام سے لے کے زمانے کے امام تک کسی امام کا نام لو، جیسا امام حسن ابن علی علیہ السلام بولو، اس کے بعد اگر مولا حسن کا واسطہ دے کے دعا کرو تو ان کو بولو کہ آپ فرزند فاطمہ ہیں، مولا حسین کو بولو آپ ابن زہرا ہیں۔ اس طرح بیوی کا نام کے ذریعے معصومین کو آواز دو، یہاں تک کہ زمانے کے امام کے لیے کہا گیا کہ جب آپ کہتے ہیں یا فرزند فاطمہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، اس نام کے ساتھ ہمیشہ بی بی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو، اس لیے کہ کائنات کی مظلوم ترین بی بی کا نام بی بی فاطمہ ہے۔ تو صرف لفظ مظلوم کرو کہ تم اعلان کر رہے، کوئی پوچھے تو تم بتا سکتے، بول سکتے کہ اس بی بی پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا، اس لیے کہ یہ کائنات کی ایسی مظلومہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی مظلومہ نہیں ہو سکتی۔ تو بولو کہ یا مظلوم بی بی زہرا، ایک محبت بڑھے گی، بی بی سے تمہارا رشتہ بنے گا۔ تو بس یہ بی بی کا نام زمانے کے امام کو جب پکارو، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا بولو، یا فرزند مظلوم بی بی فاطمہ۔ آپ یقین کرو میں جانتا ایسے لوگوں کو کہ جو حالات میں ختم ہو گئے تھے، جن کے سامنے پہاڑ آ گئے تھے، جن کے سامنے اندھیرے آ گئے تھے، جن کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی تھی تکلیفوں کی، لیکن اس نام کی برکت سے اللہ نے ان کی ساری پریشانیوں کو دور کیا۔ میری مظلوم بی بی کی ولادت آج کی شب ایک بے انتہا خوشی کی شب ہے۔ اس سے بڑی خوشی کس کی خوشی ہے؟ آپ سوچو کہ اللہ کا رسول کتنا خوش ہو رہا کہ نسل رسول کا آغاز ہو گیا، اللہ کے رسول کی نسل کا، جنریشن کا آغاز ہوا، اور ایسا آغاز ہوا کہ آج تک اور قیامت تک نسل رسول اگر سادات باقی ہے تو صرف اور صرف میری مظلوم بی بی زہرا کا صدقہ ہے کہ ہم ان کی اولاد ہے۔ شہزادی کے
नाम का सदका, बस तुम मांग, उन पे भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खुशियां खुशियां। बीबी ज़हरा से बड़ा कोई नहीं हमको खुशियां देने वाला, हर बला हर मुसीबत से बचाने वाली का नाम फातिमा है। इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं अल्लाह की बारगाह में। बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया, इसकी का विर्द करो, विर्द करो। और कल की सुबह इज सो इम्पोर्टेंट, फजर की नमाज सो इम्पोर्टेंट। बस दुआ करो कि अल्लाह सबको कल फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक दे, इसलिए कि ये जो विलादत का वाक़या है वो सुबह फजर का है, फजर से पहले का है कि पूरे मक्के में रोशनी छा गई थी। एक स्पार्क नहीं हुआ था बल्कि रोशनी ठहरी हुई थी। लोग परेशान थे कि ये रोशनी आ रही कहाँ से, तो बताया गया था कि अल्लाह के रसूल के पास बेटी पैदा हुई। ये जालिमीन, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये सारे के सारे जालिमीन, अल्लाह इनका अज़ाब नाज़िल करे। ये लोग हैरत में हो गए थे कि सुबह सुबह ये क्या क़यामत आ गई कि खाने काबा के पास इतना ब्राइट हो गया खाने काबा, जो अंधेरा वहाँ पे शहर था मक्के का, सुबह सुबह थी, अंधेरा था, सुबह सूरज नहीं निकला था, लेकिन उस वक्त इतनी रोशनी। तो पता चला कि खदीजा के हुजरे से, बीबी खदीजा के घर से ये रोशनी बुलंद हो रही। पूछा ये रोशनी क्या है, तो बताया गया था कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बेटी दी है जिसका नाम फातिमा है। कि अपने घर में बीवी की आज नजर देना, बीवी की नजर जरूर दो। किसी बात मैं ये नहीं बोला कि आप 100 आदमी को बुला के दो, अपनी फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, फ्रूट्स पे दो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन पाक और पाकीज़ा छोटा सा रेड कलर का कपड़ा बिछाओ, नीचे परमानेंट रहेगा तुम्हारे पास, बिछाओ अपने घर में, या डाइनिंग टेबल पे जगह नहीं है कोई बात नहीं, बिछाओ, बिछा के उसमें फ्रूट्स रखो। अनार जरूर रखना, अनार समझते हो, अनार जरूर रखना, इसलिए कि मेरी मजलूम बीबी ने इस फल की ख्वाहिश की। अनार रखो, जो चाहे रखो, 5 किस्म के फल रखो, पानी रखो, और बीबी की बारगाह में नजर दो। 5 मरतबा सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजह। 1 मरतबा सूरह अलहम पढ़ो, और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, बिस्मिल्लाह, और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो, इसलिए कि मेरी मजलूम बीबी का सूरा। फिर 5 सलवात पढ़ के मजलूम बीबी की बारगाह में हदिया कर दो। आप करके देखो, हर घर में नजर होनी चाहिए, हर घर में नजर होनी चाहिए। कल बीबी की विलादत है, हर घर में नजर दे। कुछ नहीं कर सकते, पानी तो रख सकते हैं, एक पानी पे तो नजर दे सकते। कल मेरी ये बर्थडे का तोहफा है बीबी को जो हम दे रहे, नजर दो। नजर देने के बाद कल की सुबह दूसरी चीज ये करना कि 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज, ये सलवात पढ़कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में और मेरी माँ बीबी खदीजतुल कुबरा की बारगाह में उनकी बर्थडे का तोहफा देना कि आपको आपकी बेटी की रहमत आई है आपके घर में, उस रहमत के लिए मैं ये सलवात पढ़ी। उसके बाद आप जितनी मरतबा सलवात पढ़, 5 दफ़ा, 9 दफ़ा, 18 मरतबा सलवात पढ़ के मौला अली अलैहिस्सलाम को हदिया करो कि आपकी कुफों की विलादत है। और उसके बाद मौला हसन, मौला हुसैन, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, शहजादे मोहसिन का नाम लो। उसी तरह बीमार करबला से लेकर ज़माने के इमाम को कल नहीं भूलना। कल अगर आप असल बर्थडे का सदका, बर्थडे का तोहफा इमाम के पास से लेना चाहते तो इमाम तुमको अता करेगा। कल तुम ये इमाम के नाम से इस तरह पढ़ो, या फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, या फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, ये कहकर ज़माने के इमाम को उनकी जद्दे माजिदा का बर्थडे का तोहफा दो और ये बोलो कि ये आपकी जद्दा की बारगाह में तोहफा। बस आखिरी बात है, इसलिए कि मेरा वक्त हो गया, कोशिश ये करो कि कल की सुबह हर मासूम की बारगाह में कुछ तो सलवात, 5 ही सलवात पढ़ो, लेकिन पढ़ो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। 5 दफा पढ़ के बोलो ये मेरे मौला की बारगाह में। और ये सारे सलवात अपने मरहुमीन की नियाबत में पढ़ना, सारे सलवात अपने बिहाफ ऑफ योर मरहुमीन, बिहाफ ऑफ योर मदर एंड फादर, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा बोलो। आप जब सलवात पढ़ेंगे तो आप ये बोलो कि मैं ये सलवात जो पढ़ा हूं, आज अगर मेरी माँ जिंदा रहती तो वो बीवी की विलादत की महफिल करती, लेकिन मेरे माँ बाप चले गए, तेरी बारगाह में आ गए, उनके बिहाफ में मैं ये सलवात पढ़ा के इसका सवाब बीवी के सदक़े में मेरे माँ बाप को दे दे। अब सोचो कितना सवाब। कल की सुबह हर लड़का लड़की को बोल रहा, हर औरत मर्द को बोल रहा, फजर की नमाज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नमाज के बाद बीवी की बारगाह में मुबारकबाद की,
ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مبارکباد دینے کے لیے، بڑے گفٹ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس صلوات پڑھ کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، مرحومین کی طرف سے پڑھو، جتنا ہو سکے صلوات پڑھو، اس لیے کہ صلوات جو ایک ایسی چیز ہے کہ جو تم معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کر سکتے، اور اس سے معصومین خوش ہوتے۔ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے، ان کے اور ان کی اولاد پہ درود بھیجا جائے۔ تو کل کی صبح سرکار کی گھر کی پہلی خوشی ہے، رسول کے گھر کی اور بی بی خدیجہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ آپ امیجن کرو، جو پہلی خوشی آتی، پہلی بیٹی اولاد آتی، جب پہلی خوشی آئی ہوگی تو سرکار کا کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ رحمت للعالمین کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ تھی، وہ خوشی تھی کہ اتنے دنوں کے بعد کافر اور مشرکین کے اتنی اذیت پہنچانے کے بعد بیوی کی ولادت، سرکار کے دل کو سکون پہنچا۔ اگر تم نے اس سکون میں تم شیئر کیا تو تمہاری زندگیوں میں بھی سکون آئے گا۔ اب آپ اللہ کی رسول کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار، اللہ کے رسول کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، جو خوشی تو نے ان کو دی ہے وہ خوشی ہر گھر میں دے دے انشاءاللہ۔ بس دوستو، بیوی کی ہماری یہ محفل کی قبولیت، اور جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی، بالخصوص ہمارے فاروق بھائی کے بھائی کا، چودھری صاحب کا انتقال ہوا، آج ان کی پہلی رات ہے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اللہ ان کی رات میری مظلوم بیوی کے صدقے میں، بڑے عزادار تھے فاروق بھائی کے بھائی چودھری صاحب، اور جتنے عزادار دنیا سے گزر گئے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے میری مظلوم بی بی زہرا کے صدقے میں ان کی راتیں رحمت کی رات بن جائے۔ اور اس جشن کی قبولیت کے لیے میں سارے سننے والوں سے ریکویسٹ کر رہا کہ 5 مرتبہ ہم لوگ سب اہل بیت چینل پہ صلوات پڑھیں گے اس وقت، اور صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، میری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں، اور مولا سے لے کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں یہ میری مظلوم بی بی زہرا کی ولادت کا تحفہ دیں گے صلوات کے ذریعے۔ بس 5 مرتبہ قبولیت جشن کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رحمتوں کو اپنی گھر میں، اپنی زندگی میں لانے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ذکر مولا کرنے کے لیے، آئندہ سال تک کی صحت اور زندگی کے لیے، ایمان کے ساتھ ہم 5 مرتبہ صلوات پڑھے، خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، اسپانسر جو کیا ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے آپ لوگ 5 مرتبہ میرے ساتھ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔